ورلڈ ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر۔ السلام علیکم، A1 ٹی وی کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا عمیر۔ یوزلی آپ لوگوں نے موٹیویشنل اسپیکر ایک ایڈلٹ دیکھے ہوں گے 40+، 30+، جن کی یوزلی بیئرڈ بڑی ہوئی ہوتی ہے، یا وہ اسلامک موٹیویشنل اسپیکر ہوتے ہیں، یا وہ ایک ایج موٹیویشنل اسپیکر ہوتے ہیں۔ بٹ آج ہم ایک ایسے نوجوان ینگ بچے کے ساتھ موجود ہیں جو اپنا یوٹیوب بھی چلا رہے ہیں، موٹیویشنل اسپیکر، اور اپنی نالج اور اپنی لرننگ ہماری جو یوتھ ہے، ہماری جو جنریشن ہے، ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ آئے ہم ملواتے ہیں آپ کو محمد حسنین سے۔ السلام علیکم حسنین۔ وعلیکم السلام۔ حسنین، ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ۔ فرسٹ آف آل تھینک یو، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اپنا کوالٹی ٹائم دیا۔ حسنین، مجھے سب سے پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کو یہ شوق کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ تو میرا بہت ٹائم شوق تھا، اینڈ ٹو بی آنیسٹ میں بہت کچھ کرتا ہوں۔ آئی ورک ایز اے جرنلسٹ، آئی ورک ایز این انگلش لینگویج انسٹرکٹر، I have done some courses related to that, and I'm also a motivational speaker. But motivational speaking کی جو story تھی that came from the journalistic route. Right. Because میں جب journalist بننا تھا I have a lot of experience, but I'm just 10. That's weird, but I'll say that because میں بہت چھوٹی عمر سے جو ہے کام کرنا شروع کیا تھا، بہت چھوٹی عمر سے. And when I used to tell people what hurdles I've been through and that they can do it, if I have been able to do it at such a young age, they can do it too. So they called me motivational speaker. اور اس طرح وہ ایک ریچول قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں، یا ایک قسم کی ایک ٹریڈیشنل انٹرسٹنگ قسم کا ایک لیبل مجھے دے دیا گیا کہ موٹیویشنل اسپیکر. And I would say it is all because of my fans and followers. Well حسنین، آپ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں، تو اس ایج میں اتنا یہ سب کچھ آپ کیسے مینیج کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیے، مینیج کرنے کے لیے فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کے اوپر اتنا بوجھ ڈالتا ہے جتنا وہ انسان برداشت کر سکتا ہے. جب آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ توفیق ادا کرتا ہے کہ آپ اتنا کچھ کریں، تو وہ آپ کو اس توفیق کے ساتھ ساتھ اس چیزوں کو مینیج کرنے کا اور اس چیزوں کو کرنے کا طاقت دیتا ہے. کیونکہ میں ابھی اپنے کمپیوٹر ورک ایز I've done CIT، کمپیوٹر ورک، لیپ ٹاپ ورک، ٹریڈیشنل جو میرا اسکول وغیرہ کا ورک ہوتا ہے، پھر میرا اسلامک اسٹڈیز ہو گئی، پھر میں خود جو ٹیچنگ ہے، موٹیویشنل اسپیکنگ ہے، جرنلزم ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے میں ایک ساتھ کر لیتا ہوں. اینڈ اسٹل I do it while having my fun, while having my life, which I believe would be really inspiring for all the people that say we don't have time. تو یہ سب چیزیں جو آپ ماشاءاللہ سے یوتھ کو آپ اتنی زیادہ لرننگ دے رہے ہیں، اتنا آپ نالج شیئر کر رہے ہیں، تو یہ سب چیزیں آپ کے مائنڈ میں کب اور کیسے کریٹ ہوئی؟ ایک بہت چھوٹی عمر سے، بچپن نہیں کہہ سکتا کیونکہ آف کورس آئی ایم اسٹل اے چائلڈ، بٹ ایک بہت چھوٹی عمر سے مجھے ایک شوق تھا. آئی واز تھرائیونگ اینڈ آئی واز ان دا سرچ آف نالج، کیونکہ میرا ہمیشہ سے کچھ عجیب سے شوق رہے ہیں. آئی وانٹیڈ ٹو ہیو آل دا کلرز ان دا ورلڈ ایز کلرز یوز ٹو excite me. They were exciting. And secondly, knowledge ہر دنیا کی، کہ مجھ سے کوئی کسی بھی چیز کے بارے میں پوچھے، that is interesting for me، کہ میں جانوں کہ آسمانوں میں کیا چلتا ہے، زمینوں میں کیا چلتا ہے، پانی میں. اور جب میں یہ ساری چیزیں سیکھتا تھا as I belong from a traditional family، so mostly وہ جو ہے ویسے جو ہے کہتے تھے، سن لیتے تھے فیملی ممبرس، کہ میں جب انہیں بولتا تھا پر آدھے سے زیادہ ٹائم they were like not listening properly. And when I started and I got a chance to speak on stage for the first time, I did it when I was 3 years old. I was barely Only 3 years old. I was barely a kid at that time. I was really small, and I remember کہ میں نے پورا 2 گھنٹے رمضان کے وقت میں نے جو ہے 2 hours ٹرانسمیشن کے اندر بات کی تھی. بچے ہوتے ہیں، چلڈرن ہوتے ہیں، ان کی پیرنٹس کی سپورٹ ہوتی ہے ان کے ساتھ. جی. تو فرسٹ ٹائم جب آپ کی فیملی کو آپ کی لائکنیس کا، انٹیلیجنس کا پتہ چلا، تو ان کی اپریسیشن کتنی تھی اور ان کو کیسا فیل ہوا؟ ویل اگر میں آپ کو سچ بتاؤں، سو اٹس ناٹ آلویز دا سیم تھنگ، بیکاز ہر ایک بچے کو ایسے ماں باپ نہیں ملے ہوتے کہ وہ ڈائریکٹلی کہہ دے کہ یس یو کین ڈو اٹ سن اینڈ آئی ول سپورٹ یو فائنینشلی اینڈ سپورٹ ایموشنلی. تو میری اسٹوری تھوڑی سی چینج تھی اس سے، بیکاز آئی واز فرام اے ٹریڈیشنل فیملی آف پشتونس. And in our culture, it is simple that your parents decide what you want to be. I had a craze for journalism.
because I had that thirst to express my knowledge towards others, and journalism was a great way to do it. And when I told my parents that I want to do it, my mother was very happy, but my father thought that it is a stupid thing, he'll change his mind future. I wasn't like common children that get all the support from the family, because I did have support, but in the first half I would say that my mother supported me very well when I told her that I want to be a journalist, as it was my passion. But my father thought that it is just a short term obsession किस्म का है, उनको ये चीज़ फील हुई, and because he felt this way, he said that he'll change his mind soon, and he told me to become a doctor. And then after some time, yes, and after some time जब मैंने कोशिश की और मैंने जो है और काम किया, और मुझे जो है ऑनलाइन और एक्सेट्रा मैंने काम शुरू किया, और मुझे रिपोर्टर्स जो है कर रहे थे, और सारी फैमिली वालों ने कह रहे थे कि तुमने देखा है तुम्हारा सन आया था और तुम्हारा बेटा आया था, और बहुत ज़्यादा हम खुश हुए देखकर. तो my father felt proud and he felt great, and he said that do whatever you want to do and do it with love, as I only work for you. मैं तुम्हारी बेहतरी चाहता हूँ, तो इसीलिए जो करना है करो, बट अपनी बेहतरी को सोचते हुए, अपनी बेहतरी को मद्देनजर रखते हुए. Okay, Hasnain, tell me how we increase confidence. क्योंकि यूजली जब एक बच्चा विलेज से आता है तो वो लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स उसके माइंड में क्रिएट होती हैं कि यार मैं किसी बिग स्टेज पे जाऊंगा तो पता नहीं मुझे ये फेयर खा जाएगा, लोग मुझे क्या बोलेंगे, कॉन्फिडेंस की जिस चीज़ में कमी हो, तो हाउ वी इंक्रीज कॉन्फिडेंस? Well, confidence is not some kind of, I can say, piece that people can cut off a bread and eat. Confidence is something that is internal. If you're not proud, if you're not confident about yourself, why are you not confident? हम क्यों confidence खो देते हैं? इस वजह से क्योंकि हमें फील होता है कि मैं गलत हो सकता हूँ, मुझसे कोई गलती हो सकती है. जब आप इस चीज़ से दूर हो जाते हैं, जब आप इस चीज़ से निकल जाते हैं, जब आप जो बीड़ियाँ हैं इनसे जब आप तोड़कर जब आप निकलते हैं, तो दैट्स द पॉइंट वेयर यू कम टू अंडरस्टैंड दैट अदर्स दे डोंट मैटर. तो हाउ वी ब्रेक? इट इज सिंपल, ट्रस्ट इन योरसेल्फ. हम लोग क्यों जो है टूट जाता है हमारा ट्रस्ट, हम क्यों कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता ये चीज़, बिकॉज ऑफ दिस फीलिंग कि हम कहते हैं कि लोग क्या समझेंगे. लोग अगर कुछ भी समझते हैं, आपके साथ लोगों का कोई काम नहीं है. यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, nobody can stop you from being whoever you want to be, and if they are stopping you, that's their fault. क्योंकि कम्युनिटी कभी भी आपको जो है सही नहीं छोड़ेगी, वो आपसे परफेक्शन मांगते हैं. नो ह्यूमन बीइंग इज परफेक्ट. Perfect, nice. That is what they want from you, and confidence can come by facing your fears. अब मेरा क्या fear था, by the way I'm a child, तो बेसिकली मुझे शेम से कोई fear नहीं होता. बड़े लोग क्या सोचते हैं कि अगर मैंने ये काम किया और मैं गलत बोला तो वो एक शेम और गिल्ट किस्म का फील होता है. आप इस चीज़ को ज़हन से निकाल दें. आप सोचें कि ये सारे जो मेरे सामने बच्चे हैं या लोग हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई एम इन अ क्लास, तो ये सामने जो बच्चे हैं, सो थिंक दिस इज अ बिट इनफॉर्मल बट आई विल से इट कि वो सारे कद्दू हैं या कोई किस्म की सब्जी है. फॉर एग्जाम्पल वो सारे जो है टोमेटोज हैं. इस तरह समझे कि वो आपकी बातें बस सिर्फ सुन रहे हैं, वो आपको कुछ कह ही नहीं सकते. आप ये सोचते हैं तो आप इस थॉट से बाहर निकलते हैं कि लोग क्या समझेंगे. आप जो है अपने फियर को फेस करेंगे, आप अपने खौफ को जो है फेस करेंगे, और आप कर पाएंगे जो आपको करना है. विदाउट दैट यू विल नॉट बी एबल टू फेस एंड यू विल नॉट बी एबल टू डू व्हाट यू वांट टू डू. हसनैन, हमारी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ का पार्ट हैं. वो कहते हैं कि लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, ऑलवेज बी हैप्पी, प्रॉब्लम्स विल कम एंड गो. सो आप इसको अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे आप मैनेज करते हैं, कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, और जो आपको देख रहे हैं, क्योंकि हमारा जो सोसाइटी है, जो हमारा कल्चर है, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स अराउंड द वर्ल्ड, तो ये चीज़ें आप देखने वालों को कैसे ये मैसेज देंगे कि हम प्रॉब्लम्स कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं? वेल बेसिकली प्रॉब्लम्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा सिंपल और बहुत ज़्यादा इजी है. हम प्रॉब्लम्स को क्यों जो है ओवर एग्जैजरेट करते हैं. हम समझते हैं कि ओह माय गॉड दिस इज द डेडलीस्ट थिंग एवर. नो, इट इजंट. बहुत ज़्यादा टफ मत बनाएं. हम लोग क्यों मसले बनाते हैं. देखिए, मैं स्कूल जाता हूँ फॉर एग्जांपल, या मैं एकेडमी जाता हूँ व्हेन आई वाज टीचिंग. सो अब स्टूडेंट्स होते हैं तो वो इस तरह होते हैं. अब मैं क्या हूँ, मैं पर्सनली जो है बहुत ज़्यादा काम और एक बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग मिजाज का पर्सन हूँ. बट अब कुछ बच्चे होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ बोलते हैं. उनको एक
وہ اپنی باتوں کو کمپلیکیٹ کرتے ہیں, وہ اوروں کی باتوں کے اندر جو ہے پرابلمس اور مسٹیکس نکالتے ہیں. آپ یہ چیز کرنا بند کریں, آپ اپنے اندر پرابلمس اور مسٹیکس نکالنا بند کریں, آپ اپنے اندر ٹرسٹ رکھیں, آپ وہ کریں جو کہ آپ کا دل چاہتا ہے. ڈونٹ کمپلیکیٹ تھنگس اینڈ سمپلی the rest is yours. پرابلم کو آپ کس طرح سالو کرتے ہو. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جو ہے پرابلمس کو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح وہ بہت بڑی کوئی چیز ہے. No, it's not a big thing. But the thing is کہ ہم اسے جس طرح اپروچ کرتے ہیں a positive attitude and let it happen. پرابلم سے زیادہ کیا ہوگا. For example, you're not gonna die at that problem. Your life is not at risk. اگر کوئی قسم کا پرابلم ہے آپ اسے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ فیس کریں. اگر آپ سالو نہیں کر سکتے پرابلم کو so fix it with a good attitude. اگر آپ جھوٹ بول کر ایک ٹیمپریری طریقے سے جو ہے پریشر کے اندر آ کر ایک ٹیمپریری سولوشن ڈھونڈتے ہیں, دیٹ از رانگ. فیس یور پرابلمس, دس وے یو ول گیٹ مور کانفیڈنٹ, اور آپ پرابلم سے سیکھیں گے اور کل کو وہ پرابلمس نہیں کریں گے. حسنین, یور پوائنٹ آف ویو, واٹ از سکسیس, ایکچوئل سکسیس میننگ. Success, there are many meanings to success. Now, for example, ہم بہت بار سمجھتے ہیں کہ سکسیس پیسے کو کہتے ہیں, سکسیس گاڑی کو کہتے ہیں, سکسیس اس کو کہتے ہیں کہ ہم کیسے جو ہے کوئی بڑا فیمس قسم کا بندہ بن جائے ہم لوگ, یا سکسیس, there are many broad terms. ہر انسان کی آنکھوں میں سکسیس کو چلا گیا. میری آنکھوں میں انٹرنل سیٹسفیکشن اور ہیپینس از سکسیس. کیونکہ آپ خود کو باقی لوگوں سے پہلے سکسیسفل بنانا چاہتے ہیں, اور آپ کی سکسیس کیا, آپ اندر سے خوش ہو. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں خوشی کا کیا مطلب کہ آپ بس ایک بہت بڑی اسمائل کے ساتھ ہر طرف جائیں. اب میں ہوں, آئی ڈونٹ اسمائل آلویز. کبھی کبھی جو ہے وہ ایک قسم کا ایک کیفیت تاری ہو جاتی ہے انسان پہ کہ وہ دل نہیں کرتا کہ وہ اسمائل کرے. بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ انٹرنلی پیسفل نہیں ہے. انٹرنل پیس, انٹرنل خوشی, دیٹ از واٹ میٹرز. And when you are internally happy, I believe you are successful in whatever you want to do. Because for example, اگر آپ بہت بڑے امیر انسان بنتے ہیں, کیا ہوتا ہے, آپ خوش ہو جاتے ہیں, آپ کو جو چاہیے آپ وہ کرتے ہیں. اگر آپ بہت فیمس ہیں, آپ خوش ہو جاتے ہیں, آپ کو وہ اٹینشن ملتی ہے جو آپ کو چاہیے. فار ایگزامپل, اگر آپ ایک نارمل ایوریج قسم کے بندے کی ایک زندگی کے اندر جو آپ ایک اچھی انکم کے ساتھ ایک اچھی فیملی گزارتے ہیں بائی اسٹڈیئنگ گڈ, آپ خوشی کے اندر ہیں. اب یہاں تک دس از اے بٹ بیڈ تھنگ, بٹ اگر کوئی قسم کا اسموکر ہے, اسے پتہ ہے کہ میرے لنگس کو ڈیمیج ہو رہا ہے, بٹ وہ خوش ہے, اس کے لیے وہ سکسیس ہے. ہر ایک انسان کا سکسیس کی امیج الگ ہے. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہیپینس از واٹ میٹرز. اگر آپ خوش ہیں, آپ سکسیسفل ہیں. اچھا حسنین, آل وی نو ہمارا کنٹری کن کریٹیکل سٹیجز سے گزر رہا ہے, لاٹ آف لیک آف ایجوکیشن, ریسورسز. تو آپ دیکھنے والوں کو کیا میسیج دیں گے کہ یہ یوتھ جتنے بھی بچے ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں, بوتھ میل فیمیلز, بوائز اینڈ گرلز, تو آپ ان کو کیا میسیج دیں گے کہ یہ اپنی ایجوکیشن پہ فوکس کریں, باقی ادر ایکٹیویٹیز, بیڈ کمپنی, ان کو سب کو ریموو کر کے یہ ایجوکیشن پہ فوکس کریں. بیکاز ہماری جو کنٹری ہے وہ ایجوکیشن کی بیس پہ آگے بڑھ سکتی ہے. ان بیڈ ایکٹیویٹیز, بیڈ ریسورسز, ان چیزوں کی وجہ سے ہماری کنٹری نہیں آگے ان چیزوں. تو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں, اگر آپ کے پاس ایجوکیشن کے لیے وہ جگہ نہیں ہے, اف یو آر لیونگ ان اے رورل ایریا اینڈ آپ کے پاس اسکولس نہیں ہیں, کالجز نہیں ہیں, وہاں پر ایک سمپل چیز ہے, زندگی کے اندر ہر ایک چیز ہمیں کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے. زندگی ایک لرننگ ایک ایسے واحد پروسیس ہے کہ جو کہ زندگی میں کبھی اسٹاپ نہیں ہوتا, وہ زندگی میں کنٹینیو رہتا ہے, وہ زندگی میں جاتا رہتا ہے. اینڈ انٹل آور لاسٹ بریتھ وی آر لرننگ. ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. بٹ اگر یہ پروسیس ہم روک رہے ہیں, وی آر ناٹ ہیومن بینگز دین. کیونکہ ہیومن بینگز always learn. They always have need to understand and learn about. And that is the greatest things about us. We can create mistakes, learn from the mistakes and be better people. اچھا حسنین, یوزلی ہماری سوسائٹیز میں یہ کہا جاتا ہے کہ یار یہ پڑھ نہیں پاتا, یہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ لو مینٹیلٹی کا بندہ ہے, یہ اسکول سے آگے نہیں جائے گا, یہ کالج سے آگے نہیں جائے گا. تو ایسی کرٹیسزم, ایسی کرٹیک ہماری کنٹری میں بہت زیادہ ہیں. تو میں نے سنا تھا کہ آپ کو ہسٹری پہ کافی زیادہ وہ نالج ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے ہسٹری پہ مجھے اچھا لگتا ہے, مجھے اچھا لگتا ہے تو ان چیزوں کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیں, ڈل مائنڈیڈنیس از ناٹ امپورٹنٹ. فار ایگزامپل, میں آپ کو کسی یہودی کی بات بتاتا ہوں. سب سے پہلے بالڈوین the fourth. He was having mental illnesses, not mental illnesses, but he was having some physical illnesses, جس کی وجہ سے اسے ہمیشہ at all times he used to wear a mask.
because it was very bad if you're showing your face in such a time. And for example फिर हम अपने कुछ और लोग हैं, for example Alexander the Great, वो बचपन ही से उसके पेरेंट्स मर गए थे, he used to be alone. अब हम मुसलमानों को देखते हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, उनके माँ बाप ने जो है उन्हें दरिया में छोड़ दिया ताकि वो फिरौन के हाथों ना लगे, और अल्लाह ताला ने उनसे कैसा काम लिया. अब फॉर एग्जाम्पल ऐसे बहुत से लोग हैं. अब थॉमस एडिसन है, वो बचपन में बहुत ज़्यादा एक डल और बहुत ज़्यादा एक स्टूपिड इंसान था, but when he grew up he became smart, he became great at what he was doing and he invented the bulb and many more things. अब इस तरह हर एक जगह के अंदर देखा जाए. अब एल्बर्ट आइंस्टाइन है, अब उसको सब लोगों ने क्या कहा था कि तुम पागल हो, until he created something. अब हमारे जो मौलाना रूमी है, उसको सब आलिम ने जो है, सारे आलिमों ने कहा था कि he is mad, ये जो है इस्लाम के दायरे से बाहर है. But what he was actually was in ishq with his own religion. अब फिर शम्स तबरेज़ है, इसी तरह हमारे बहुत सारे हिस्ट्री के हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारे लिए. इट्स अ वेरी डाइवर्स क्लास. मैं स्टॉप नहीं कर सकता कि मैं कितना एक्सप्रेस करूं. हमारे पास बहुत सारे साइंटिस्ट थे, जिस तरह शम्स there were many, I cannot name all of them right now, but there were so many. और सब के अंदर जो है शुरू में लोगों ने क्रिटिसाइज किया था. डोंट गो फॉर द क्रिटिसिज्म. लोग क्या कहते हैं, लोग क्या समझते हैं, लोग कहेंगे कि आप डल हो, आप स्टूपिड हो, आप ये हो, आप वो, दिमाग आपका खराब है, आप ये करो, टाइम वेस्ट करो. डोंट केयर, बिकॉज इलॉन मस्क फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हिस्ट्री में बिलीव नहीं करते, मैं आपको प्रेजेंट का बताता हूँ. ही सिंपली सेड कि लोग क्या समझते हैं, मुझे वो लोग पागल समझते थे. एंड व्हाट माय मेंटालिटी वाज दैट आई डोंट केयर, आई डोंट केयर. उसने ये खुद को बताया और उसने ये लाइव ऑन अ पॉडकास्ट ही सेड दैट. एंड नाउ लुक एट हिम, ही इज द रिचेस्ट मैन अलाइव currently. In the history there were Mansa Musa etc. people who were richer, but that's not the point. The point is कि हमें जो है इस चीज़ के ऊपर नहीं देखना कि लोग क्या समझते हैं, हमें ये देखना है कि हमारा दिल हमें क्या कहता है, हमारा दिमाग हमें क्या कहता है. What is our passion and what is our logic? If we have no fault in our logic and our passion, you're good to go, you're good to do whatever you want to do. हसनैन, फ्यूचर प्लान्स एंड गोल्स क्या हैं और इस कंट्री के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं, क्या फीलिंग्स हैं रिगार्डिंग दैट कंट्री? I'll do anything for this country. I'm a patriotist for this country. I want to become a journalist जो कि किसी specific channel से bound ना हो, किसी specific जगह से bound ना हो, who say the raw truth to the society, जो कि society के लिए, world के लिए जो है आंखें कान नाक और ये सब कुछ बने, जुबान बने. वो जो है हायर अप्स की बातें सोसाइटी तक और सोसाइटी की बातें हायर आर्की तक पहुंचाए. I want to do this, and if it is by force or if it is by will, I will do this and I will take our country once back to glory. If it's not me, I'll tell the society, I'll explain to the society, I'll be an example for the society that how there are sacrifices to be made for the greater good of the country. जी नाजरीन, ये हमारे साथ एक इंतहाई इंटेलिजेंट चिल्ड्रन के तौर पे मैं इनको इंट्रोड्यूस करवाया मैंने, जिनका नाम हसनैन था. यूजुअली हमारी कंट्री में ये कहा जाता है कि इस मुल्क में जो है वो टैलेंट नहीं है, इस मुल्क में टैलेंट कूट कूट के भरा है. ये बच्चा इस मुल्क के लिए एक रेवोल्यूशन लाना चाहता है, एक चेंज लाना चाहता है, इस सोसाइटी के लिए एक चेंज लाना चाहता है. हमारी इस सोसाइटी में, इस कम्युनिटी में ऐसा चेंज आना बहुत इम्पोर्टेंट है. इस बच्चे ने बहुत ज़्यादा नॉलेज शेयर की, बहुत ज़्यादा लर्निंग हमारे साथ शेयर की. मुझे मेरे कैमरामैन अमीन राजपूत को इजाज़त दीजिए. एक नई रिपोर्ट में, एक नए इंटरव्यू में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे. अल्लाह हाफिज़. वर्ल्ड टीवी, सब पे नज़र, अंदर की खबर.